بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہو تو اس سے پورا وہ لوٹا دے، واپس کر دے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اسے پوری کی پوری دوسرے کو لوٹا دی جائے جس کی امانت ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے مکہ میں دو جماعتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک عبداللہ ابن عباس کی، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ جو آب زمزم ہے، کنواں، اس کی صفائی وغیرہ، اور جو لوگ حج پہ آتے تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے آب زمزم کا، تو ان کی ذمہ داری یہ تھی۔ دوسرے تھے عثمان ابن طلحہ، ان کے پاس مکہ کی چابی تھی۔ تو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ مجھے مکہ کی چابی دو، میں اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے بہت ہی ناگواری کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں چابی نہیں دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس بھی ہوا اور اس پہ رنجیدہ بھی ہوئے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اور میری خواہش تھی کہ ایک مرتبہ کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھ لیتا، لیکن اس نے چابی نہ دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً کہا کہ تم ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سے میں چابی لے لوں گا۔ تو پھر یہ آگے سے کہنے لگا کہ وہ وقت جب آئے گا تو قریش والے اس وقت بدحالی میں ہوں گے، پھر یعنی قریش والوں کے لیے بہت برا وقت ہوگا کہ چابی آپ کے پاس چلے جائے۔ یہ سننا تھا اور آپ پیچھے ہٹ گئے پھر، اور ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے بعد جب واپس آئے اور فتح مکہ ہوئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب چابی آئی تو آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آج میرے پاس چابی ہے۔ کئی صحابہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ چابی واپس نہ کیجیے گا، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اس خاندان کی امانت ہے، یہ اسی کے پاس رہے گی، اور آج تک یہ اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے چابی، عثمان ابن طلحہ۔ تو یہاں یہ سبق دینا تھا کہ جس کی جو چیز ہے اسی کے پاس رہے۔ ہاں اگر وہ کسی کے، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ صرف ہفتے میں 2 دن کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تھا، جس میں جس نے نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ اندر جاتا تھا اور اس کے بعد پھر بند کر دیا جاتا تھا، چابی ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امانت جو ہے وہ پوری کی پوری جس کا حق ہے اس کو دے دی جائے، جس کی امانت ہے اسی کو دے دی جائے۔ تو یہ امانت اس وقت سے انہی کے پاس سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی انہی کے خاندان میں ہے۔ ہم نے امانت کو سمجھا ہوا ہے کہ جس طرح امانت آپ کوئی پیسے رکھوا دیتا ہے، کوئی چیز رکھوا دیتا ہے اور آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، بالکل یہ اپنی جگہ امانت ہے کہ اس کی حفاظت اتنی کرنی ہے کہ اپنی چیز کی بھی اتنی حفاظت نہیں کرنی، کیونکہ یہ آپ نے واپس کرنی ہے۔ اگر اس کی حفاظت اتنی نہیں کی تو کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تعدی کی ہے، یعنی آپ نے ظلم کیا ہے دوسرے پر۔ ایک شخص نے آپ پر اعتماد کر کے اپنی چیز آپ کے پاس رکھوائی اور آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، جیسے کسی نے سونا رکھوا دیا، اب وہ سونا سر عام لے کے گھوم رہا ہے، تو یہ حفاظت نہیں ہوگی۔ اس کو چھپا کے رکھنا ہے تاکہ کسی چور کی، کسی ڈاکو کی نظر نہ پڑے، وہ آپ کے پاس نہ آئے۔ اسی طریقے سے کسی گھر کے اندر کسی دوسرے گھر سے کپڑے وغیرہ گر جاتے ہیں، بچے باہر کھیلتے ہیں، گیند اندر آ کے گر جاتی ہے، تو یہ چیزیں امانت کی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ وہ شرٹ کسی کی گری اور آپ نے کہا یہ میرے پر پوری ہے لہذا میں پہن لیتا ہوں، منصلبہ گرا ہے، یہ امانت ہے، اسے واپس کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت آپ سے، اب آپ امتحان میں ہیں، یا تو اس کو واپس کر کے اجر کما لیں گے
یا رکھ کے گناہ کما لیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اجر کے لیے آیا تھا کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو، لیکن آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ کر گناہ میں اضافہ کر لیا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو آ جاتی ہیں ان کو واپس کرنی ہوتی ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت له، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ جس کے اندر امانت نام کی کوئی چیز نہ ہو اس کے ایمان نہیں ہے۔ اب صرف یہ بھی امانت میں نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ آپ کہیں ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پہلے 2 گھنٹے آپ نے گپ شپ میں لگا دیے، کام نہیں کر رہے، یا سگریٹ چلا کر وہ پینا شروع کر دی، وقت ضائع ہو گیا، تو یہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ جو وقت آپ کو دیا گیا تھا اس میں آپ نے امانت داری سے کام نہیں کیا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو ٹٹولے اور دیکھے کہ مجھے امانت داری کے ساتھ کس طرح کام کرنا ہے۔ موجودہ دور میں جیسے کرپشن کی جاتی ہے، یہ بھی دیانت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے لگانا ہوتا ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے لگانا ہے۔ یہ بطور امانت عوام نے آپ کو دیا تھا، لیکن آپ نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ تو آدمی ہر پہلو میں دیکھے تو اس کو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ امانت